بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سفر پر جب امام حسن مشتبہ تھے تو حاکم شام بھی موجود تھا۔ سفر ایک باغ سے ہوا اور باغ پر جب نگاہ پڑی تو حاکم شام نے کہا کہ اے حسن مشتبہ، اے حسن ابن علی، تمہارے نانا وہ تھے کہ جب باغ پر نگاہ کرتے تھے تو جان لیتے تھے کہ اس باغ میں کتنی کھجوریں ہیں، جو کھجوروں کا وزن ہے اور کلو کے حساب سے وہ جان لیتے تھے کہ اس باغ کے اندر کتنے کلو کھجوریں بنیں گی۔ کیا آپ کے پاس بھی یہ علم ہے؟ تو امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے پاس یہ علم موجود ہے، چونکہ اس نے امام کے مقام کو چیلنج کیا تھا، اس لیے ایک اور فضیلت بھی اس کے لیے واضح کی اور دنیا والوں کو بتایا کہ جان لو ہمارا مقام اس سے بہت بلند ہے۔ وہ جو رسول اللہ نے تمہارے سامنے بات رکھی تھی اور بیان کی تھی وہ اس زمانے کے حساب سے تھی اور اس زمانے کے لوگوں کی استعداد کے حساب سے تھی، لیکن آج تم اگر یہ ہمیں چیلنج دیتے ہو کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے تو جان لو کہ ہم نہ صرف اس باغ کے کھجوروں کے وزن کو جانتے ہیں بلکہ اس باغ کے کھجوروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں، کتنے تعداد میں کھجوریں موجود ہیں۔ امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے جیسے ہی جملہ مکمل کیا، حاکم شام نے کہا کہ پھر کھجوروں کو اتروایا جائے۔ ہم دیکھیں گے کہ حسن مشتبہ نے ہم سے صحیح کہا یا نہیں کہا۔ انہیں اب تک اندازہ نہیں ہوا کہ جو آئے مباہلہ میں جھوٹوں کے مقابلے میں جا رہا ہے ان سے کبھی جھوٹ صادر ہو نہیں سکتا، وہ سچائی کا پیکر ہیں، وہ حقیقی معنوں میں صدیق کہلانے والے ہیں، وہ حقیقی معنوں میں صادق کہلانے والے ہیں۔ حکم دیا گیا حاکم شام کی طرف سے، ساری کھجوروں کو اتاروایا گیا۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے اپنا وقت صرف کیا، کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس کو گننے میں اپنا وقت صرف کیا، اور جب گن لیا تو ایک حاکم شام کا کارندہ بڑا خوشی خوشی آیا حاکم شام کے پاس اور کہا کہ حسن مشتبہ نے غلط کہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 4004 کھجوریں ہیں اس باغ میں، اور ہم نے جب گنا ہے تو 4003 کھجوریں نکلی ہے، اس لیے امام حسن کا جواب درست نہیں ہے۔ سنیے گا امام حسن مشتبہ کے اطمینان کو، فرمایا واللہ ما کذبت ولا کذبت، خدا کی قسم نہ کبھی ہم نے جھوٹ کہا ہے نہ کبھی ہم سے جھوٹ کہا گیا ہے۔ ہم اپنے علم کے حساب سے تھوڑی بیان کرتے ہیں، ہمیں تو جو پروردگار نے علم دیا ہے اس حساب سے ہم بیان کرتے ہیں۔ اس لیے پروردگار نے کہا ہے کہ اس باغ کے اندر اتنی کھجوریں موجود ہے تو یقین موجود ہوگی، خدا کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور کبھی ہم غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ تو ابھی دوبارہ سے وہ گننے کے لیے جا رہا تھا کہ کیا دیکھا کہ جو درخت سے کھجوریں اتارنے والا تھا اس کے دہن میں خود ایک کھجور موجود تھی۔ تو امام نے فرمایا دیکھو وہ جو 4 کھجوریں ہم نے کہی تھی یہ ہے 4تھی کھجور، لیکن کیا کرے جو 3 پر رک جایا کرتے ہیں وہ ہمیشہ 4003 پر ہی آ کر کہتے ہیں کہ خوش ہو جاتے ہیں، بھائی 3 کھجوروں تو ہمیں مل گئی لیکن 4تھی نہیں مل سکی۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، 3 پر تم راضی نہ رہو، جو ہم نے تعداد بتائی ہے اس کو سمجھو اور اس کو لے کر جاؤ۔ تو سرکار امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا جو علم ہے وہ ان کے بابا کے علم سے، ان کے نانا کے علم سے کم نہیں، ان کی عقل و فراست ان کے بابا اور ان کے نانا سے کم نہیں، بلکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل کو کوئی مجسم صورت دی جائے تو وہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی صورت بنے گی۔ اور اسی روایت کا جملہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ مولا علی مرتضیٰ بہت شجاع تھے، بہت بہادر تھے، جنگ کرنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس روایت کا جملہ یہ ہے کہ لو کان الحلم رجلا لکان علی، اگر حلم اور بردباری کی صفت کو کسی انسانی صورت میں ڈالا جاتا تو وہ علی مرتضیٰ کی صورت ہوتی۔ اتنے حلیم تھے، کیسے یتیموں پر شفیق تھے۔ اور اس روایت کا جملہ یہ ہے، ہم امام حسن مشتبہ کی سخاوت کے بارے میں سنتے ہیں لیکن امام حسین کے بارے میں ہم کم سنتے ہیں۔ اس روایت کا جملہ یہ ہے کہ لو کان السخاء رجلا لکان الحسین، اور اگر سخاوت کی صفت کسی انسان کی صورت میں ہوتی تو وہ انسان امام حسین علیہ السلام ہوتے۔ امام حسین اتنے سخی تھے۔ اور اسی روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر حسن و جمال کسی صورت میں آ جائے تو وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کی صورت ہوگی۔ بس پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار پنجتن پاک کا واسطہ ہے، بالخصوص سرکار امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا واسطہ ہے، اس بابرکت مہینے میں ہمارے جھولیوں کو برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں سے بھر دے۔ زمانے کے امام کو ان کے جد امجد کا ہم واسطہ دیتے ہیں اور ان کے توسل سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ
امام زمانہ کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے اور ان کے لشکر میں ہمارا شمار فرما دے۔ سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کے صدقے میں جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے انہیں رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما ان کے رزق میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما۔ بے اولاد مومنین کو اولاد امام حسن مجتبی کا واسطہ ہے، اولاد سرکار امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے، اولاد صالحہ اور نرینہ انہیں نصیب فرما، اور جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ محبت اہل بیت کے ساتھ ہمارے دلوں کو سرشار فرما، اپنی نسلوں میں اس محبت کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن اور اہل بیت کے دامن کے ساتھ ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ امت اسلامیہ کو اتحاد عطا فرما، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ تمام عالم بشریت کے اوپر جو مرض لاحق ہو گیا ہے پروردگار، اس مرض سے پورے عالم بشریت کو نجات عطا فرما۔ تمام مریضوں کو، بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگارہ، جس پلیٹ فارم سے ہم یہ گفتگو بیان کر رہے ہیں، اس ادارے کو اور تمام جو مذہبی ادارے ہیں جو خدمات اہل بیت انجام دے رہے، پروردگارہ ان تمام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، ان تمام کی حفاظت فرما، یہاں خدمت کرنے والے افراد کی نیک توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حاضرین کی اور سامعین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، اور ہم سب کا شمار زمانے کے امام کے ساتھیوں میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اس اعلان کے ساتھ کہ جو مومنین اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ کروانا چاہیں وہ قرآن اکیڈمی کے فون نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ای میل ایڈریس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو مومنین کمنٹس پر بھی اپنے مرحومین کے نام لکھ رہے ہیں ہم ان ناموں کو بھی شامل کرتے ہیں، اور حاضرین کے سامعین کے جو مرحومین ہیں ان ناموں کو بھی شامل کرتے ہیں، اور بالخصوص مرحوم لیاقت علی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔